اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم کی فضیلت۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ خالق کی کائنات اللہ عز و جل نے روزوں کی فرضیت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کے ایام ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوتے، زمان و مکان اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق سے سوال کیا کہ اس وقت کائنات میں واحد بندہ ہوں جسے آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے، بتائیے یہ اعزاز کسی اور کو بھی نصیب ہوگا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس دنیا میں ایک ایسی بھی امت آنے والی ہے جب میرے اور ان بندوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، باری تعالیٰ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھ موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان کلام اور ملاقات کی صورت بے شمار پردے حائل ہیں، جبکہ آمدہ امت کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا، کائنات کے مالک، بتائیے وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ امت محمدی ہوگی، ان میں سے وہ لوگ جو ماہ رمضان کے ایام پا کر صرف میری رضا و خوشنودی کے لیے روزے رکھیں گے، پھر وقت افطار نڈھال جسم، خشک زبان اور منہ کی مہک کے ساتھ جو دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا، کیونکہ اس لمحے ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ، کوئی فاصلہ نہ ہوگا۔ روزے دار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا۔ روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک الملک کی بارگاہ میں حاضری اور شرف ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے۔ اور روزہ دنیا میں شیطانوں اور نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں آتش دوزخ سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے۔ رمضان المبارک خیر و برکت، ہمدردی، اخوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے 3 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں جس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے تو میں اس کو دوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں۔ اگر کوئی مسلمان عشرہ مغفرت میں اپنے پچھلے تمام کبیرہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے صغیرہ گناہ روزے کی برکت سے معاف فرما دیے جاتے ہیں، اور وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ بلا شبہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل گئی، اسے سب کچھ مل گیا۔ حق تعالیٰ شانہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مہلت دی جاتی ہے کہ شاید اب بھی یہ معافی مانگ لے، شاید اب بھی یہ میری طرف رجوع کر لے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ، تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ زمین کہتی ہے، اے اللہ، تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر دھسا لوں۔ اس موقع پر مالک الملک کا ارشاد ہوتا ہے، اگر یہ تمہاری مخلوق ہے تو تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میرے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت یعنی سفارش کریں گے۔ روزے عرض کریں گے، اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے روکے رکھا تھا،
آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روک کے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی اور تیسرے مظلوم کی۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے۔ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے۔ جب وہ روزہ دار دروازے تک جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ ریان کے لغوی معنی ہے پورا سیراب۔ جی یہ بھرپور سیرابی تو اس روزہ دار کی صفت ہے جس سے روزہ داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے، ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینہ میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار نہیں جانے دینا چاہیے۔ ہم اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پاک و صاف پیش ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نفس کا تزکیہ کر کے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔